السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسے بھی نوجوان گزرے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حالت میں بھی موت کو مانگا ہے اور اللہ کو اس قدر راضی بھی کیا ہے کہ ایک نوجوان کا واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گرمی کا موسم تھا، سورج اپنی آگ برسا رہا تھا اور جتنے بھی پرندے تھے وہ اپنے سائے درخت کے سائے میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے اور ہوائیں گرم گرم چل رہی تھی اور کسی وجہ سے مجھے باہر نکلنا پڑ گیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان جو کہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہے وہ اپنی سیرین کے ذریعے گھسیٹتا آ رہا ہے، اور جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا، لال ہو چکا تھا۔ تو جب وہ قریب آیا تو میں نے اس سے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ اس کے بعد ہم نے ایک دوسرے کا تعارف کروایا۔ میں نے اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا حج کے لیے جا رہا ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو گرمی بہت زیادہ ہے، بہت شدت کی ہے، تو تم میرے گھر چلو، وہاں پر آرام کر لو، دوپہر کے وقت عصر کی نماز پڑھ کے روانہ ہو جانا ٹھنڈے وقت پہ۔ تو اس نے جواب دیا مالک بن دینار، آپ تو دونوں پیروں سے معذور نہیں ہے، آپ تو پیر والے ہیں، اس لیے آپ کے لیے سفر کرنا آسان ہے، لیکن میرے لیے سفر بڑا لمبا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں سیرین کے بل گھسیٹ کر چلتا ہوں اور مجھے وقت زیادہ لگتا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں آپ کے وہاں آرام کرنے لگ گیا تو حج کا وقت نکل جائے گا، حج کے ایام نکل جائیں گے اور میرا حج رہ جائے گا۔ تو میں نے اس سے کہا اے اللہ کے بندے تو تھوڑا سا رک جا، ہم سواری کا بندوبست کر دیتے ہیں تاکہ تم بجائے پیدل چلنے کے سواری کے ذریعے جلدی سے پہنچ جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے اسے یہ بات کہی، یہ الفاظ کہے، تو وہ ایک دم غصے میں آ گیا۔ اس نوجوان نے کہا کہ اے مالک بن دینار، میں تو تمہیں بڑا عقل مند سمجھتا تھا، لیکن آج پتا چلا کہ آپ عقل سے عاری ہو، یعنی کہ آپ عقل سے خالی ہو۔ تو میں نے اس سے کہا کہ وہ کیسے؟ وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کسی غلام نے کسی اپنے مالک کی نافرمانی کی ہو، اپنے مالک کے ساتھ جرم کیا ہو، اور اگر وہ اس کے سامنے پیش ہونا چاہے تو یہ بتاؤ کہ کیا وہ سواری پر سوار ہو کر جائیں گا یا پھر پیدل جائیں گا؟ اسے کس طریقے سے جانے میں اچھا لگے گا؟ حالانکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ وہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے مالک کے پاس جائے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خیر وہ شخص تو چلا گیا اور میں وہ بات کو بھول گیا۔ پھر کچھ ٹائم بعد اسی سال مجھے بھی حج کرنے جانا پڑا۔ تو میں جب شیطان کو کنکریاں مار کر واپس لوٹ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا مجمع ہے اور لوگ وہاں پر مجمع لگائے کھڑے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ تو کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یہاں پر ایک شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی محبت، اپنی عشق کا اظہار کر رہا ہے، اور وہ اس طریقے سے اظہار کر رہا ہے کہ لوگ وہی دیکھنے کھڑے ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا ذرا مجھے بھی دیکھنے دو۔ تو جب میں نے دیکھا تو وہی نوجوان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر مانگ رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تیری مدد شامل حال ہوئی، اور میں نے تیرے گھر کا طواف بھی کیا، اور میں نے حجر اسود کو بوسہ بھی دیا، اور میں نے مقام ابراہیم پر سجدے بھی کیے، غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعائیں بھی مانگی، وقوف عرفات میں بھی حاضر ہوا، مزدلفہ میں بھی حاضر ہوا۔ اے میرے مالک، میں نے شیطان کو کنکریاں مار کر اپنی نفرت کا اظہار بھی کیا۔ اے اللہ اب قربانی کا وقت قریب آ چکا ہے، میرے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب صاحب استطاعت ہے، یہ سب جا کر اپنے اپنے جانور کی قربانی ادا کریں گی۔ یا اللہ تو جانتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس احرام کے کپڑے کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اے اللہ آج میں اپنی جان تیرے نام پر قربان کرنا چاہتا ہوں، میری اس قربانی کو تو قبول کر لے۔ کہتے ہیں کہ مجمع کے سامنے اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ کو چاہنے والے ایسے بھی گزرے ہیں، اللہ کے نام پر جان دینے والے اور اللہ کے لیے جان دینے والے ایسے ہی گزرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک نوجوان کا واقعہ ہے، ایسا نوجوان جو دونوں پیروں سے معذور تھا، لیکن اس کی اللہ سے محبت کچھ الگ ہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس نوجوان کے جیسی اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی معلوم پڑ سکے کہ صرف بزرگ ہی نہیں بلکہ نوجوان بھی اللہ کے لیے ایسے پہلے گزرے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔